بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کا اسرار۔ ناظرین، پورا شہر اس وسیع میدان میں امڑ آیا تھا اور اس پر موت کا سکتہ طاری تھا۔ اچانک ایک طرف سے خسر پھسر کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو سارا ہجوم اس طرف متوجہ ہوا۔ وہاں ایک بزرگ تھا جس کی داڑھی سفید تھی، چال میں بلا کی متانت تھی اور چہرہ پروقار تھا۔ اسے میدان کی طرف لایا جا رہا تھا۔ جب وہ ہجوم سے بھرے میدان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تو اسے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اور جب وہ سر کو ذرا آگے کی طرف جھکا کر بیٹھ گیا تو عامل نے اس کوڑا بردار سیاہ فام چمکتے ہوئے جسم والے حبشی کو آنکھ کا اشارہ کیا جو 60 سالہ بوڑھے کی پشت پر موجود تھا۔ اس نے کوڑے کو فضا میں لہرایا۔ جوں ہی کوڑا لہرانے کی مخصوص آواز فضا میں بلند ہوئی، ہجوم پر دوبارہ سکتہ طاری ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ کوڑا اس بزرگ کی پیٹھ پر پڑا، اس کی منہ سے آہ کی آواز بلند ہوئی اور ہجوم نے خوشی کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے، اور یہ جابرانہ عمل سیاہ فام حبشی کے کوڑے کی 50 جسم کو ادھیڑ دینے والی ضربوں تک دہرایا گیا۔ ناظرین، یہ ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی ہے، مسلم دانشوروں کے قافلے کا پہلا مسافر جو عدم رواداری اور تنگ نظری کا شکار ہوا۔ کندی اس صوبے کے شہر کوفہ میں پیدا ہوا، جہاں اس کا باپ اسحاق بن سبات 3 عباسی خلفاء مہدی، ہادی اور ہارون الرشید کے زمانے میں امیر رہا۔ اس نے اپنے زمانے کے بڑے تعلیمی مراکز میں تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، الکندی اسلام کا پہلا فلسفی تھا۔ کندی ہماگیر طبیعت رکھتا تھا اور اسے اپنے زمانے کے کل علوم پر دسترس حاصل تھی، جن میں ریاضیات، جیومیٹری، علم ہیئت، موسیقی، جغرافیہ، طب اور منطق شامل ہیں۔ اسے فارسی، ہندی، سریانی اور یونانی پر مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے مامون نے اس کو دوسرے حکماء کی طرح ارسطو اور دیگر فلاسفہ کی تالیفات کے ترجمے پر مامور کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے علم طب میں مرکب ادویات کے نظریوں میں بھی ریاضی اور ہندسوں کے نکات سے کام لیا ہے۔ کندی کی تالیفات، جن کی تعداد 256 ہے، المامون کے دربار میں الکندی دنیا کے ثقافتی مرکز کا سب سے زیادہ چمکدار ستارہ تھا۔ اس کی علمی سرگرمیاں المامون کے بعد المستعصم اور پھر الواسق کی حکومتوں کے دوران اپنی پوری توانائی کے ساتھ قائم رہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد جب خلیفہ المتوکل تخت پر بیٹھا تو روشن خیالی کا طویل عہد ختم ہو گیا۔ نئے خلیفہ کو اس بات کا قائل کرنا زیادہ مشکل نہ تھا کہ یہ فلسفی بہت خطرناک عقائد کا حامل ہے۔ متوکل نے جلد ہی الکندی کے ذاتی کتب خانے الکندیہ کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ 60 سالہ فلسفی کو سرعام 50 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ ہر کوڑے پر ہجوم خوشی کے نعرے لگاتا تھا۔ 873 میں 72 سال کی عمر میں وفات پانے سے پہلے الکندی پر اداسی اور خاموشی کے دورے پڑنے لگے تھے کو اس کے ایک دوست نے کسی ترکیب سے اس کو کتب خانہ دلوا دیا تھا، لیکن سرعام کوڑوں کی سزا کا کلک الکندی کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسلامی دانشوروں کے گروہ کا پہلا دانشور تھا جو اقلیت پسندی کے خلاف مذہبی کٹر پن کے رد عمل کا شکار ہوا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔